بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ مومنین کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے۔ درود زحمت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر خلوص نیت کے ساتھ جتنے بھی بیٹھے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حسین بادشاہ سے عشق کے حصول کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ جی 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 سے اجازت تقی شاہ صاحب ڈیوٹی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد صلی اللہ وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق بالحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی جتنا علی بادشاہ دانا بلند اور خوبصورت ہے اتنی بلند صلوات پڑھے انشاءاللہ صلی علیہ وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ ایک مرتبہ پھر خوبصورت ترین صلوات۔ سامعین گرامی قدر، محمد و آل محمد کریمین کی کریمین ہستیاں آپ سب کا اس مقدس عبادت میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس اعضاء، منتظمین فرشی اعضاء، مومنین و مومنات فرشی اعضاء، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرشد پیر سید تقی شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، مالک انہیں صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ اور تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم، رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، لیکن ذکر آپ کے سامنے نیا نہیں ہے۔ کئی آئے اور کئی چلے گئے، ذکر وہی کا وہی رہے گا۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی کل بھی علی ہوگا۔ زبانیں بدلتی رہیں گی لیکن علی کا ذکر ایسے رہے گا۔ بس واحد زبان ہے کائنات کے اندر مصطفیٰ کی، کہ جس پر مصطفیٰ نہیں بولتا تھا اللہ بولتا تھا۔ بابا جی گل اگر اچھی لگے تو میرے گفتگو ضرور کرے، اور ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا ضرور احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب آل محمد کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ سرنامہ کلام میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی مشہور و معروف آیت، اہل علم، اہل عشق، اہل معرفت حضرات، بزرگ حضرات تشریف فرمائے ہیں، بالخصوص توڑے سانہ کو میں دعا لینی ہے تو جوانہ کو داد بھی لینی ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب مجھے ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم، مجھے ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم، اللہ جانے اللہ کو مصطفیٰ پیارا کتنا تھا، پتہ نہیں اللہ جانے اللہ کو محمد سے عشق کتنا تھا۔ اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کر محمد کی فضیلت بتاتا رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، پتہ نہیں کتنا عشق تھا اس اللہ کو اپنے مصطفیٰ سے۔ واحد محمد مصطفیٰ ہے جس کا عاشق اللہ ہے۔
تم جیسے عاشق ہو تو اور بات ہوتی ہے، جس کا عاشق اللہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ دماغ دیا نا، یہ سوچنے کے لیے دیا، ہم اس کو کام میں نہیں لاتے۔ ہم اگر سوچتے بھی ہیں تو ذکر کا سوچتے ہیں، فکر کا سوچتے ہیں، معاش کا سوچتے ہیں، بچوں کا سوچتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا اس پر غور و فکر کرو۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیں، خدا جگہ جگہ قسمیں اٹھا اٹھا کر محمد کی عظمت بتاتا ہے۔ اگر مصطفیٰ نے دائیں کاندھے پر چادر ڈال دی تو خدا تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر، بائیں کاندھے پر چادر آئی تو کہا یا ایھا المزمل، اگر مکے میں قدم آئے تو کہا مکے کی قسم، بالد الامین کی قسم ہے چاچا جی۔ پھر خدا تعالیٰ نے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاھا، مجھے مہکتے ہوئے سورج کی قسم، مجھے پیچھے پیچھے آنے والے چاند کی قسم۔ تھوڑا جا بیدار تھی کہ سنائیں میں تھوڑا جا۔ آپ یہ دیکھیں، نوٹ کریں کہ خدا قرآن میں بار بار محمد کی عظمت بتانے کے لیے پہلے قسم اٹھاتا ہے پھر عظمت بتاتا ہے۔ چاچا جی بزرگ تسی میرے سامنے بیٹھے ہو، تواڈے گھر دا چھوٹا نواسا بچہ پوتا کوئی غلطی کرے نا تے او اپنی گل دا یقین دلانا چاہے نا کسے نو، تے جڑا پوتا ہے نا تواڈا، او اپنے چھوٹے بھائی دی قسم نہیں چکے گا، او اس دی قسم چکے گا جڑا خاندان وچ وڈا ہے۔ اس نے قسم چکنی ہے تے دادا جی تواڈی قسم چکنی ہے، او بچہ کہے گا میں نے اپنے دادے دی قسم، انہوں پتہ پیو مان جائے گا کیونکہ پیو دا بھی ابا ہے، میرے والد کا بھی والد ہے، تو وہ فوراً پوتا کہے گا مجھے دادا کی قسم میں نے غلطی نہیں کی۔ تو اتنا پتہ چل گیا جب بھی کسی کو کسی بات کا یقین دلانا ہو تو چھوٹے ہمیشہ بڑے کی قسم اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ جانے محمد میں راز کیا تھا کہ خدا بار بار قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی کالی کملے والے کی قسم، کبھی اس کی قسم جس کی چوکھٹ پر ستارے چھپتے ہیں۔ پریشان ہو کے بالکل نہیں سننا، پریشان ہون جنہاں نے مرشدہ نے انہوں نے پریشان کیتا ہویا ہوئے، پریشان ہو جن کے بڑوں نے ان کو پریشان کیا ہو، جن کے بڑوں نے تمہیں دی آئی صرف سکھ ہو، جن کا نام ہی ختم قرآن کے برابر ہو ہیں تو دیتا ہوں۔ اچھا یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں سب۔ اب خدا تعالیٰ قرآن میں ایک مقام پر چاہتے جی شاید میں خدا تعالیٰ کہتا ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاھا، خدا تعالیٰ کہتا ہے میرے حبیب مجھے مہکتے ہوئے سورج کی قسم، یعنی مجھے اس سورج کی قسم جو نور والا ہے۔ میں کہوں یا اللہ یہ تو نے قسم کیوں اٹھائی؟ مصطفیٰ کی کہا کہ مجھے مہکتے ہوئے سورج کی قسم، سر اٹھانا۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے لگا ہوں، یا محمد مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے ہیں، محمد مصطفیٰ گھر پہ تشریف فرما تھے، سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جو کہ دان سبل ہے، ختم رسول ہے، مولا کل ہے، تک شادی وہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جیسے گھر سے باہر نکلے ایک دفعہ اللہ نے محمد کے والشمس چہرے کو دیکھا، والضحیٰ رخساروں کو دیکھا، واللیل زلفوں کو دیکھا، مرج البرہین آنکھوں کو دیکھا، یلتقیان لبوں کو دیکھا، اہدنا الصراط المستقیم انداز کو دیکھا، کل هو اللہ احد قد کو دیکھا۔ پورے قد کو دیکھنے کے بعد اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل جا کر مصطفیٰ پر آیت نازل کر، والشمس والضحیٰ، مجھے مہکتے ہوئے سورج کی قسم جو محمد مصطفیٰ ہے۔ جبرائیل نے ابھی آیت نازل کی، آیت نازل کر کے جبرائیل واپس جانے لگا تھا، یا خیمے میں بیٹھا ہوا علی بادشاہ نے بستر کو چھوڑا، محمد کے پیچھے پیچھے بلا فصل ہو کے چلنا شروع کر دیا، یا دائیں محمد جائیں علی دائیں جائیں، محمد بائیں جائیں علی بائیں جائیں، یعنی جدھر جدھر محمد ادھر ادھر علی۔ علی نے بلا فصل محمد کے پیچھے چلنا شروع کیا، یا اللہ کو علی کا بلا فاصل چلنا اتنا اچھا لگا، اللہ نے آتے جبرائیل کو واپس بھیجا، کہا جا کے نبی پر پھر آیت نازل کر، والقمر اذا تلاھا، اور مجھے پیچھے پیچھے آنے والے چاند کی قسم۔ اب جب محمد نے مڑ کر دیکھا علی پیچھے آ رہا تھا، حیدری تو چاہتا ہوں جنہی توجہ کرنی چاہیے تھی، یا میں گل واضح نہیں کر سکا، میں اور آسان کروں گا۔ خدا تعالیٰ بڑی مہربانی، وسدے رہو، آباد رہو سر، یہ زبانیں سلامت رہیں جو علی کے ذکر میں بولتی ہیں۔ آج اگر آپ کی زبانیں علی کی حمایت میں بولیں گی، بروز محشر تم چپ رہو گے، لیکن علی کی زبان تمہاری حمایت میں بولے گی۔ ہاں تھوڑا جا واہ کرو، سبحان اللہ کرو، پتہ چلے ذکر علی ہو رہی ہے۔ تو چاہ رہا ہوں رکو اللہ تنی آئے بیٹھے، علی دی مجلس سے آئے بیٹھے، فضائل تے آئے بیٹھے، تھوڑا جا بیدار تھی بے
بزرگاں نے تو دعا دیونی ہے، بولنا جوانہ نے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، کوئی اعتراض کوئی مسئلہ کھڑے ہو کر پوچھ لیں، ابھی اجازت ہے، لیکن اگر گل ٹھیک ہوئے نا تو بولنا واجب ہے. خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والشمس سورج، یعنی مصطفیٰ سورج ہے، والقمر علی، علی چاند ہے. خدا نے کیا کہا؟ محمد سورج ہے، علی چاند ہے. شیعہ سنی علماء نے اپنی تفسیر میں لکھا یہاں خدا نے سورج سے مراد مصطفیٰ کو کہا، چاند سے مراد علی کو کہا. یار سر اٹھانا، میں کہتا ہوں مولوی تو خدا کی قسم علی کا مقابلہ کرنا چھوڑ دے، علی کی نمبری کرنا چھوڑ دے. علی کو تو جو مقام دینا چاہتا ہے، یہ کم کرنا چاہتا ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں. جو مقام اللہ کسی کو دے چاچا جی بندہ دے نہیں سکتا. خدا قرآن میں کہتا ہے محمد سورج ہے، علی چاند ہے. سر اٹھانا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ یاد رکھنا، اب جب بھی کبھی کائنات میں سنجی سورج غروب ہو، اس کا جانشین چاند بنے گا، ستارے نہیں بنیں گے. بھائی سورج غروب ہوئے تو پچھو کون آندہ ہے؟ ستارے تو نہیں آندے نا. ستارے تو خود چاند سے روشنی لیتے ہیں. اگر چاند نہ روشنی دے تو ستارے اندھیرا ہیں، کچھ نہیں. لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوگا فوراً چاند آ جائے گا. جیسے ہی چاند جائے گا تو سورج نکل آئے گا. محمد سورج، علی چاند. مجھے ایک بات تو پتہ چل گئی، میں یہ بات آپ کو بھی بتاؤں کہ علی ہے چاند، اس لیے کبھی بھی سورج پر رولا نہیں ہوا. یار میرے بندے جملہ کھائے ہون پہنچے ہو. ہاں بالکل صحیح گال ہے. جیو بیٹا دری کریں سنیا ہوئے ساؤنڈ والا بھائی، کریں سنیا ہوئے آج سورج تے مسئلہ ہے. بڑی سونی گال کی تھی. اچھا آپ کی بات پر بات رکھتا ہوں. پاکستان نے بھی نا چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. چاچا جی کہ نہیں سنیا ہوئے سورج دیکھنے والی کمیٹی بڑی ہوئے. سارے مولوی کٹھے تھے ان کا جیسا سورج دیکھنے. سورج تو دیکھ نہیں سکتے، آنکھ دی روشنی موقع سی، کیونکہ سورج مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ اللہ دا نور ہے. ہاں مولوی کا کہا سورج کو دیکھ. اچھا سورج کو دیکھ نہیں سکتا تے چاند نظر نہیں آتا. یار تو ہی چاہتا ہوں ایویں نہ صحیح. پاکستان کمیٹی بنائی ہے بیٹا جی، اگلے فرنٹ دی ٹیم تھوڑا جے میں میرے نال مسکرا سو بولے سو. کمیٹی دا نام کیا ہے؟ حلال نہیں، رویت ہلال. حلال ہوندے حلال حرام. ویسے اتنا اچھا ٹھیک ہے، جڑے نہیں پہنچے ہو نا پہ پہنچے. رویت ہلال کمیٹی. اچھا ہلال آدم چاند رکھوں، رویت کہتے ہیں دیکھنے کو، دیکھنے کو. ہلال چاند کمیٹی یعنی چاند دیکھنے والی کمیٹی. جتنے مولوی اکٹھے ہوتے ہیں یہ چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے چاند نظر نہیں آتا، یہ الگ بات ہے چاند نظر نہیں آتا ہے. اور خدا کی قسم نظر آئے گا نہیں، کیونکہ علی چاند ہے اور رولا چاند پر ہی مچے گا. اور رولا چاند پر ہی مچے. اور اندھیرا ہو جائے اور چاند نہ نکلے تو سب کچھ ختم. جو اندھیرے میں راستہ دکھائے اسے چاند کہتے ہیں. تو ہی چاہتا ہوں سادہ سادہ سی گالی ہوندن تاکہ سارے میرے بچے نوجوان نال چلیں. بزرگاں واسطے سبق ہے. یعنی آپ نے اندازہ کیا خدا نے کیسے قرآن میں قسمیں اٹھائیں. اب خدا تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. خدا تعالیٰ کہتا ہے میرے حبیب مجھے ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم. تو سب جملہ بڑا آسانی نہ لے لیا ہے، اتنا آسان نہیں سی. بس سنو، خدا تعالیٰ کہتا ہے مجھے ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم. میں کہوں یا اللہ قسم اٹھانی تھی تو مکمل ستارے کی اٹھاتا. یا یہ ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم کیوں اٹھائی؟ نہیں میں گال اور آسان کر سا. شاہ جی گال دسو، ٹوٹی ہوئی چیز میں عیب ہوتا ہے، اور جس چیز میں عیب ہو اللہ اس کا وسیلہ قبول نہیں کرتا. قسم تو دور کی بات ہے.
یار قربانی کریں دے تو سارے بکرا دیکھا ہم جو ڈان چیک کریں دے ہو کیوں اچھا خاصا بکرا ہوئے 80,000 والا بکرا کیوں نہ ہوئے 80,000 قیمت ہوئے انہیں دان ٹوٹے ہوئے اس کے دان ٹوٹے ہوئے ہوں سینگ ٹوٹا ہوا ہو وہ آپ کو 10,000 میں بھی دے آپ کو گھن مانی میں پوچھو یار کیا ہو گیا 80,000 کا اتنی آفر میں دے رہا ہے اچھا پرائز ہے 80,000 والا بکرا 10,000 نے کہا جی قبلہ آپ لے جائیں میں کہا تو کیوں لیتا اس نے کہا اس میں عیب ہے میں نے کہا کیا عیب ہے اس کا سینگ کریک ہے میں نے کہا تو پھر کیا ہوا کہا نہیں جس چیز میں عیب ہو وہ بندے اور اللہ کے درمیان وسیلہ نہیں بن سکتی ہیں چاچا بکری ڈیمڑی ہوئے دند پورا نہ ہوئے ہیں تو اللہ وسیلہ قبول نہیں کرتا تو یار ہم یہی شیعہ نے حیدر کرار 1400 سال کے کہہ کر تھک گئے ظہور امام زمان تک خدائی قسم ہم کہتے رہیں گے زبان ہی ہماری تھکے گی نہیں کیونکہ ہماری تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جب تمہارا قربانی میں اگر کوئی عیب ہو تو وہ اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ نہیں بن سکتی تو خدا کی قسم وہ بندے کیسے وسیلہ بن سکتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کہیں اور گزاری ہو اور یار سیر سے میں جملہ کہنا چاہتا لڑن دی گل نہیں آؤ میں بڑی پیار محبت دی گل تعمیل کرنا آیا خدا کی قسم اگر ذرا سا عیب ہو تو تم کہتے یہ جانور لے جاؤ یہ اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ نہیں بنتا اور جو بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہو وہ وسیلہ نہیں بن سکتا اگر تجھے کہیں بندے نہ ملیں تو خدا کی قسم ہمارے پاس چل رہا ہم تجھے وہ بندے دکھائیں گے ایسی ہستیاں دکھائیں گے جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی محمد کی زبان چوس کر کہا تھا کہیے یا رسول اللہ تو ریت سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں توجہ چاہتا ہوں تو وسیلہ وہ چلو ایک اور گل دس دینا جڑے بندے حال ہی کنجوسی کی تھی بیٹھے کوئی بھی مذہب ہوئے بابا جی کیڑا بھی مذہب ہوئے کیڑا بھی مسلک ہوئے سنی شیعہ وہابی دیوبندی اہل حدیث جننے بھی مذہب نے مسلک نے ان کی ایک شرط ہے کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی چاہیے ہے نا سارے شرط کہ بندہ جھوٹا نہ ہوئے ہے یا نہیں کوڑا نہ ہوئے عادل ہوئے عدل کرے لنگڑا لولا نہ ہوئے کھا گئے جملہ کیا نہ ہوئے لنگڑا لولا کانا نہ ہوئے موٹر سائیکل نوی لینی ہوئے نا کسے نے میرے بھرانے نواں ساؤنڈ سسٹم بھی لینا ہوئے نا 6 مہینے تحقیق کرسی بٹن کینے نے تار کیڑی ہے کمپنی کیڑی ہے تسی موٹر سائیکل لینا ہوئے 6 مہینے ویکسو مڈگارڈ کیڑا ہے میٹر کیسا ہے اشارے کس طرح دے ڈیزائن کیڑا ہے تے جدے پیچھے نماز پڑھنی ہے او دے بارے نہیں معلوم کرنا او کس نے کرنا ہے اصل کام چھڑ دیتا ہے یہ اصل کام نہیں سی تجھے پڑھ لیا کیا کہا لنگڑا لولا نہ ہو کوئی عیب نہ ہو جھوٹ نہ بولتا ہو قرت اچھی ہو لفظ واضح بولتا ہو سچا ہو اچھا پھر ساری شرطوں میں ایک آخری شرط ہے جو ہر مسلک نے لکھی اور میں بیٹا پتہ نہیں کیڑا سوچ کے سن ہے کیڑا سن کے سن ہے آخری شرط سب نے ایک ہی لکھی کہ ان ساری شرطوں کے بعد آخری شرط ہے بندہ حلال زادہ ہو بندہ سونا جملہ حلال ہی ہوئے اور بابا جی میں پڑھنی نماز میں گیا مسجد چاچا جی میں جن مسجد گیا مولوی صاحب نماز پڑھا رہے سن پچھو پیش نماز سن سارے نمازی سن اور میں دروازے تے گیا میں پڑھنی میں کہا جی سچا ہے جی انہوں نے کہا جی بہت سچا ہے میں کوڑتے نہیں مارتے انہیں کہ میں کہا لنگڑا لولا کوئی انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں آنکھ ٹھیک ہے لات ٹھیک ہے بازو ساتھ ٹھیک ہے میں کہا جی آخری شرط ہے میں کہا دسو یہ جڑا مولوی نماز پڑھ رہے حلال یا یہ حرامی یہ تو چپ ہو گئے ہو نا انہیں چپ نہیں کرنی میں نے کہا ساڑھے مولوی نے تو انج کہہ رہے ہیں تیری ایڈی جرت
اور مذہب آل محمد بد تہذیبی نہیں سکھاتا، مذہب آل محمد بد تہذیبی نہیں سکھاتا۔ علامہ صاحب میں نے بد تہذیبی کرنی نہیں، لیکن شرط معلوم کرنی ہے، بندہ حلالی ہے یا بندہ حلالی نہیں۔ سر اٹھانا، میں تجھے ایک نسخہ دینے جانے لگا ہوں، خدا کی قسم میں نے پتہ کرنا بندہ حلالی ہے یا بندہ حلالی نہیں۔ اب جیسے ہی میں مسجد میں گیا، وہ نماز پڑھانے لگا، میں صفحہ کو چیتا ہوا اس بندے کے پاس گیا، ہاتھ آگے بڑھا کر بس میں نے اتنا کہا یا علی مدد، اے دری، کیونکہ نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالیون لا یبغضک الا حرامیون، یا علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جو حلال زیادہ ہوگا، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو حرام زیادہ ہوگا۔ اور پروفیسر اب تو طارق جمیل صاحب نے تو یہ چیز 10 بار بتائی، نبی کی حدیث ہے علی سے محبت کرو، علی حلالی اور حرامی کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ ہاں اب پروفیسر صاحب بتاتے ہیں، اور خدا کی قسم دنیا کو ماننا چاہیے، ایسے عالم پاکستان میں بہت کم پیدا ہوں گے، یہ جو عالم گھٹ پیدا ہو سن۔ اور اگلا ترجمہ سنو۔ اب خدا تعالیٰ کہتا ہے مجھے ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم، میں کہوں مالک قسم اٹھانی تھی تو مکمل ستارے کو اٹھاتا، اور جب نہیں آواز ہے کہ یاد رکھنا، توجہ چاہتا ہوں آخرت میں، یاد رکھنا ستارہ مکمل تھا لیکن ٹوٹ کر علی کی چوکھٹ پر گرا، ستارہ اللہ کی قسم بن گیا۔ اوئے ہوئے 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 یار، تھوڑے دے بیدار ہو کے سنو یار، ہائے ادھر ہی بیٹا دیا کرو یار، توجہ ہے نا سرکار۔ اے میں ساری کوشش اس واسطے کر رہا ہوں، میں ایک جگہ تانوں لے کے جانا چاہنا، میں چاہتا سارے میرے نال ہم سفر ہو جان، سارے ہم سفر ہو تو پھر گل دا بھی لطف آندا ہے بابا جی، ٹھیک ہے نا۔ کیا کہا اللہ نے، کیا کہا قرآن میں، مجھے ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم۔ آخری آدمی تک اب سنیے گا۔ اب خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، علامہ صاحب یہی آیت کا ترجمہ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب خدا تعالیٰ کہتا ہے میرے حبیب، اے میرے محمد، اللہ کہتا ہے اپنے محبوب کو، اللہ عاشق ہے جس کا، اللہ اپنے پیارے مصطفیٰ کو کہتا ہے میرے حبیب یاد رکھنا آپ کبھی بھی خود سے نہیں بولتے۔ اوئے ہوئے یا تو ساتھ بولو، آپ کبھی بھی خود سے نہیں بولتے، نہ آپ کبھی بھی خود سے بولے تھے، نہ بولے ہیں، نہ بولیں گے۔ اللہ کہتا ہے محمد کبھی خود سے نطق نہیں کرتا۔ میں پوچھوں یا اللہ پھر محمد کب بولتا ہے؟ کہ یاد رکھنا محمد مصطفیٰ جب بولے گا، جب بولے گا، زبان مصطفیٰ کی ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا۔ اور نہیں اور بیدار ہو چاہتے تھی کہ زبان مصطفیٰ کی ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا۔ سنی شیعہ بیٹھے ہو نا، اور میں شیعہ کو نہیں اپنے اہل سنت بھراواں نال گل کردا، خدا قرآن میں کہتا ہے محمد کی زبان پر محمد نہیں بولے گا، زبان مصطفیٰ کی ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ تو محمد کی زبان میں پھر کون بولتا ہے؟ محمد کی زبان میں جب بھی بولا کون بولا؟ اللہ بولا یار، اللہ بولا نا، کیونکہ محمد کی زبان پر اللہ بولتا ہے۔ اور یہ تسی بھی بڑی سونی گل کی تھی، لیکن میں پہلے اپنا بعد اس گل کروں گا، میں پہلے باہروں گل کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی زبان، مصطفیٰ کی زبان پر محمد نہیں، مصطفیٰ کی زبان پر بولتا ہے اللہ۔ سار اٹھانا، بات اگر تیرے سینے تے لگے تو بابا جی گل ضرور کری، چپ نہ بیٹھی، خدا کی قسم، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان پر بولتا ہے اللہ۔ اس لیے یہی محمد مصطفیٰ غدیر کے موقع پر 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اگر علی کا بازو بلند کر کے کہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یاد رکھنا یہ محمد نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے۔ جی علامہ صاحب ہم تو ذہن تھی نا، ہاں جی، بٹ تساں جیو پہ بابا او جیون جڑے ذکر تے ہیں، او جیون جڑا ذکر کران ہیں، جینا ہنی کا ہی حق ہے۔ ہاں او تے سانو سے اسی تو صدقے جی رہے ہیں، انہوں نے تے کائنات نو زندہ رکھیا ہوا ہے، اللہ دی وعدانیت دی ساواں بھی انہوں نے بچائیاں، ہاں بندے دی کی حیثیت ہے۔ تو کیا کہا؟ کیونکہ مصطفیٰ کی زبان پر بولتا ہے۔ میں آیت پڑھی ہے نا، قرآن دی آیت پڑھی نا توڑے سامنے، میں بخاری تو نہیں پڑھا، نہج البلاغہ سے نہیں پڑھی نا گل۔
اللہ بولتا ہے نا، اس لیے غدیر پر جب محمد نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ محمد نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے یہی محمد اگر ناراض ہو کر کسی کو کہے کہ میری محفل سے نکل جا، قرآن ہے نا، محمد نے کہا نکل جاؤ میری محفل سے، تو محمد نہیں کہتا. اور مجلس ہو گیا بازار میں، اور یہی محمد اگر بازار میں حسین کو کاندھے پر بٹھا کر اور منہ سے آوازیں نکالنے لگے، اور آوازیں نکالتے ہوئے کہے حسین المنی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، تو یاد رکھنا یہ محمد نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے. یہ مصطفیٰ نہیں کہتا، یہ اللہ کہتا ہے. کچھ لوگوں نے اپنے پیر یزید کو بچانے کے لیے ایک عقیدہ مہیا کیا، ایک چالاکی چلی، ایک چال چلی. وہ چال یہ چلی بابا جی انہوں نے آکھیا کہ جی جو کراندہ ہے اللہ کراندہ ہے، اس دی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، جو کراندہ ہے اللہ کراندہ ہے. اور بھائی اللہ نے نا تمہیں عقل دی ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، تم نے اب عقل استعمال کر کے ایک راستہ اس میں سے چن لینا ہے، ایک راستہ چن لینا ہے. شیعہ سنی آپس سے بھائی بھائی نے آپس سے بحث نہ کیتی کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، ہاتھ یہاں رکھوں یا یہاں رکھوں یا یہاں رکھوں. سر اٹھانا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بحث مت کیا کر کے نماز کس کی ٹھیک ہے، یہ بحث مت کیا کر کے روزہ کس کا ٹھیک ہے. پھر سن، یہ بحث مت کیا کر کے روزہ کھولنے کا وقت کس کا ٹھیک ہے، یہ بحث مت کیا کر کہ وضو کا طریقہ کس کا ٹھیک ہے. سر اٹھا میں جملہ تیری جھولی میں ڈال لگا ہوں، بحث یہ کیا کر کہ امام کس کا ٹھیک ہے. ہاں اے بحث کی تکر، اے بحثہ نہ کی تکر نماز روزہ حج ہوئے تھے آپس دے کام میں نہیں یار، پتہ نہیں اللہ کیسے راضی ہو جائے. بحث ہے کر امام کس کا ٹھیک ہے. بابا جی تسی چاول دی دیکھ بناؤ 10 کلو دی، اب آپ نے اس کا نمک ٹیسٹ کرنا ہو، اپنے ایمان سے بتائیں 10 کلو چاول کھائیں گے تو پھر کیا کر سکتے، ایک دانہ لے سو، 2 دانے زبان پہ رکھ سو، پتہ چل جاسی نمک تیز ہے یا نمک ہلکا ہے. خدا تعالیٰ قرآن کہ یوم ندعو کل اناس، قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. نہ توجہ نہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. اللہ نے ہر بندے کا عقیدہ چیک نہیں کرنا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے. خدا کی قسم اللہ نے ہر بندے کا عقیدہ چیک نہیں کرنا، اللہ نے بس دیکھنا یہ ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے. ہاں جی امام اپنا سیلیکٹ کرو صحیح، امام تورا سیٹ ہو جاوے نا ٹھیک سمجھو ہر شاہ ٹھیک ہے. جے امام ہی کوڑا ہوئے، ہاں اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، قرآن کھولو امام ڈھونڈو، اور امام کم از کم وہ ہو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو. اور امام کم از کم وہ ہو جو زمین پر بیٹھ کر عرش والے فرشتوں کو شفا دیتا ہو. امام وہ نہیں ہونا چاہیے جسی ساری زندگی سورہ بقرہ ہی نہ یاد ہوتی ہو. کرائٹیریا بناؤ یار اپنا، لیڈر چن دیو تو وڈا، تے امام کی چھوٹے چن دیو. امام بھی وہ چنو جڑا وڈا ہوئے، امام وہ ہوئے کم از کم جنہوں رسول مونڈے تے بلا کے بازاریں چاہوے. یارے میرے سامنے بابا جی بیٹھے اپنے پوترے نو عید والے دن مونڈے تے بلا کے بازار چاہ جان. یہ تمہارے علاقے دا ایم این اے ہوئے، آپ کے علاقے کا ایم این اے عید والے دن اپنے پوتے کو کاندھے پر بٹھا کر بیچ بازار میں آ جائے اور منہ سے سکوٹر کی آوازیں نکالے، بینگ بینگ کرے پیا. تو ساکسو یار چنگا پڑھا لکھا جاہل آدمی ہے یار، بال کو کھڈاونے گھر کھڈاویا.
بازار چاہ کے وال منہ چو آوازاں کٹ رہے ہیں، ووٹ دو گے؟ نہیں دو گے؟ محمد مصطفیٰ کائنات کا سردار اپنے پرائے کے سامنے عید والے دن حسین کو کاندھے پر بٹھا کر بیچ بازار میں آ گیا. بچوں نے پوچھا، حسین نے کہا نانا سواریوں کی مہار ہوتی ہے، میری مہار کہاں ہے؟ نبی نے واللیل کی زلفیں تھما دی. ایک صحابی ملا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کاندھے پر قرآن لکھا ہے. کہا پھر؟ کہا یا رسول اللہ اپنے بچے کو کہیے تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھے، تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھے. رسول مسکرائے کہ تو پہچانا نہیں تو جانا نہیں. نبی نے مسکرایا کہ یاد رکھنا قرآن پر قرآن آ جائے فرق نہیں پڑتا. تو چاہتا ہوں تو کیا اللہ نے قسمیں اٹھائیں اور مولوی نے عقیدہ فراہم کیا کہ جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے. یار پانی دے میں گواری میں یار کہتا ہوں جو کراتا ہے تک کہتے نہیں میں بابا جی میں ٹائم تو چھوڑے تھا، تھوڑی توجہ کرو. اللہ کی مرضی کے بغیر چاچا جی پتہ بھی نہیں ہلدا. میں کہ یار عجیب گل ہے، کسی دے گھر چوری ہو جاوے، چور پھڑیا جاوے، وہ کہ بابا جی میں تو کچھ کیتا ہی نہیں. اے اپنی زبان بڑا سونا جملہ آکھیا تسی ہے، اللہ نہیں کلیا ہے دونوں ہے. یہ عقیدہ کیوں فراہم کیتا کہ سوچو ادھے پیچھے کے لاجک آئی تھی. کسی نو بچانا چاہ رہے سنے، اس نو بچانا چاہ رہے سن جس نے کوئی بڑا گناہ کیتا ہے. انہوں نے کہا جی تسی ان شیعہ خوش ہوندے رہندے ہو، کی ہو گیا کہ اگر خندق پر رسول نے علی کو کہہ دیا کہ علی کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. عرش سے اگر تلوار آ گئی تھی کوئی بڑی بات نہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا جی بالکل صحیح ہے. ہجرت کی شب کوئی بڑی بات نہیں، نبی اگر علی کو بستر پہ سلا کر اپنی امانتیں دے کر چلے گئے اور نبی نے کہا یا علی میں جا رہا ہوں، یہ امانتیں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جب تو اٹھنا یہ امانتیں پہلے کافروں کو واپس کرنا، پھر تو مدینے میں آنا. میں کہوں یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی، جو نبی کافروں کی امانتیں مسلمانوں کی نہیں، جو نبی کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ اپنا منبر کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں بیدار کا سنے کہ جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے. علی کو بستر پر سلا دیا اور یہ اگر علی نے سو کر اپنا نفس بیچا، اللہ کی مرضیاں خریدنی، اپنا نفس بیچا اللہ کی مرضیاں خریدی تو میں سے خوش ہوتے ہو. جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے. میں کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے تسی. ہوں میں وہ گل تے ہاں نال ہاں ملا رہے لیکن وہ اینڈ کچھ اور کہنا چاہ رہے سی. غدیر پر اگر نبی نے علی کو من کنت مولا کہہ دیا تو خوش نہ ہوا کرو، جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے. اور کربلا میں اگر حسین بادشاہ شہید ہو گئے تو رویا نہ کرو، یزید بھی تھا بادشاہ، یہ بھی بادشاہ تھا، لیکن اگر حسین شہید ہو گئے، حسین قتل ہو گئے تو نہ رویا کر، جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے. میں نے کہا ایک گل اے مسئلہ ہے اصل ہے تو یزید نو بچا رہے اساں ہے نا، اصل میں تو یزید کو بچا رہا تھا اور تو نے یزید کو بچانے کے لیے عقیدہ فراہم کیا. کون سا عقیدہ؟ سچے پہ ہو ہے کہ درود پڑھو جے تک قبلہ صاحب ممبر سے آن. ایک دفعہ وال بلند تر سونی صلوات چا پڑھو. آئیے قبلہ صاحب آئیے، آئیے قبلہ صاحب تشریف لائیے. مولا سلامت رکھے. گل میری یاد ہے نا، جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے. کربلا میں اگر حسین بادشاہ قتل ہو گئے، یزید کے قصور سی، تسی ایویں رولا پایا شیعہ نے. جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے. میں نے کہا بات سن، خدا کی قسم تم ہمیں بے وقوف اور پاگل نہیں بنا سکتا. میں گھڑے میں منہ دے کر بات نہیں کر رہا، میں چوک پر بیچ چوراہے میں مجمع کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. میں نے کہا تیرا عقیدہ ہے جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. بات اگر اچھی لگے تو بولنا تیرے اوپر واجب ہو جائے گا. بات اگر اچھی لگے، جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. ٹھیک ہے، غدیر پر محمد نے علی کو کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے، لیکن تو یہ جملہ اپنے
اپنے پیر یزید کو بچانے کے لیے ایجاد کر رہا تھا. یہ تیرا عقیدہ ہے کہ جی یزید کا کوئی قصور نہیں, جو کراتا ہے اللہ کرے. سر اٹھنا میں جملہ کر دو. میں نے کہا پھر کان کھول کر سن لے, ہماری قوم کا بچہ اگر بطول کے قاتل پر لعنت کرے تو فتویٰ نہ لگایا کر, جو کراتا ہے اللہ. آپ سلامت ہیں توجہ سرکار رلے ہو نال تھوڑا جا ہون کہہ جو کراندہ اللہ کراندہ ہے. اگر ساڑی قوم دا بچہ کمیز لا کے سینے تے ماتم کرے یار پھر تو کیوں پریشان ہے؟ جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے. اور مصطفیٰ کی زبان پر کون بولتا ہے؟ ہاں ایک گفتگو یاد رکھنی ہے. مڈی علامہ صاحب آگے نے تو میں ان جانا نا, لیکن گفتگو پوری. مصطفیٰ کی زبان پر بولتا ہے اللہ. اس لیے جب علی کعبے میں آئے اور محمد علی کو لینے گئے, علی کی آنکھیں بند تھیں. جیسے ہی محمد نے علی کو ہاتھوں پر لیا, یعنی جیسے ہی رحل قرآن پر ناطق قرآن آیا, بند آنکھیں علی نے کھولیں. یار لطف پورا کہنا تو سی. بند آنکھیں علی نے کھولیں. جیسے ہی مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی, علی نے کمال کا کام کیا. علی نے شہادت کی انگلی کی مصطفیٰ کے چہرے کی جانب اور مسکرا کر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. نا یار این نہ کرے. نہیں گال وڈی ہے کہ تھوڑا نعرہ چھوٹے تو زیادتی کر رہے ہو. ایڈا بڑا زور ہی لاوے تو تجھے. ہاں حیدری کیا کہا اشہد ان محمد. خوش ہو جاؤ نا, تمہارے نبی کی گواہی ہے. علی نے آنکھ کھولتی تکی شاہ جی, مصطفیٰ کی گواہی دی. جیسے ہی مصطفیٰ کی گواہی علی نے دی نا, علی نے کیا کیا؟ حل جزاء لسان و اذا لسان. فوراً ہی مصطفیٰ مسکرائے. مسکرا کر مصطفیٰ نے اپنی انگلی کا اشارہ گود میں اٹھائے ہوئے علی کے چہرے کی جانب کیا اور مسکرا کر کہا اشہد ان علی ولی اللہ. انہوں نے کیا کہا اشہد ان علی ولی اللہ. کی ہو گیا؟ پریشانی ہو گئی؟ نہیں بابا جی, ہاں سی پریشان کرنا ہے, پٹھے سوال کر دیتا کرو. میں ساڑھے کو سوال پوچھے تسی کلمہ لمبا کیتا ہے, میں کہ بابا جی تسی شارٹ کیتا ہے. ہنسی ہر جگہ تک کیوں جواب دئیے؟ کڑی پا کے اسی کڑی پائیے, کہنے جی نماز نہیں ہوندی. میں کہ کیوں جی کڑی پائیے تسی؟ میں کہ بڑے افسوس دی گل ہے, اسی کڑی پائیے حسین دی نماز نہیں ہوندی, تو راڑو دی گھڑی پائے تیری ہو جاندی ہے. یار اسی تنگ پہ گئے تو سانوں مجھے فضائل پڑھا دیتا کرو. ہاں ہون زمانہ اگے نکل گیا ہے تو جاتا. یعنی علی نے گواہی دی مصطفیٰ کی, مصطفیٰ نے گواہی دی. وال سنو, علی نے گواہی دی محمد کی, محمد نے گواہی دی علی کی. اور خدا کی قسم جا کسی اور دیوار میں جا کر متھا مار اور اس متھے مارنے کے بعد اپنے متھے کا علاج کرا. ہمارے سامنے نا اتنا یاد رکھنا, خدا کی قسم نبی کی گواہی دینا سنت علی ہے, علی کی گواہی دینا سنت رسول ہے. حیدری توجہ چاہتا ہوں, نتیجہ تے میں اور دینا ہے, تسی تھک گئے ہو. کیونکہ مصطفیٰ یار خوش ہونا. ہون سنی شیعہ دونوں میرے نال سفر کرو. بابا جی تسی بھی, مصطفیٰ کی زبان پر کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے نا. اب علی جیسے ہی گود میں آئے, مصطفیٰ نے علی کو وہ زبان چسوائی ہاں جی, کون سی زبان چسوائی؟ جس پر
اور یہ تو میں کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہی گود میں اٹھایا مصطفیٰ نے علی کو وہ زبان چسوائی جس پر اللہ بولتا ہے، ادھر علی کا زبان کو چوسنا تھا۔ جب محمد مسکرا کے کہتے یا علی آج سے تو بھی لسان اللہ بن گیا ہے۔ حیدری بلند تر صلوات چپڑا ہے۔ بس سامنے گرامی قدر مانے تو اسی ذات کو، علی ہے تو سب کچھ ہے، علی نہیں تو کچھ نہیں۔ ہاں جی، خالی نبی کو ماننے سے کام نہیں بنے گا۔ امام شافعی بہت بڑا فلسفہ دا امام ہے نا، بہت بڑا امام ہے امام شافعی۔ کس نے پوچھا تھا نا کہ آل محمد کی محبت کیا ہے، تو لوگوں نے کہا فرض ہے، کہا نہیں فرض نہیں، کہا واجب ہے، کہا واجب بھی نہیں۔ گل میں ختم کر لی تھی، علامہ صاحب آگے نے کہا فرض ہے، کہا نہیں، کہا واجب ہے، کہا نہیں، کہا پھر کیا ہے، کہا آل محمد کی محبت فرض نہیں، آل محمد کی محبت اجر ہے۔ چاچا جی ہر فرض کا نعم البدل ہوتا ہے، ہر فرض کا نعم البدل، نماز فرض، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد فرض۔ نماز پڑھو روزہ نہ رکھو، نماز کا ثواب ملے گا، روزے کا نہیں ملے گا۔ حج کرو زکوٰۃ نہ دو، حج کا ملے گا، زکوٰۃ کا نہیں ملے گا۔ خمس دو ہیں اور آپ صدقہ نہ دو، خمس کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آل محمد کی محبت فرض نہیں اجر ہے۔ اگر آل محمد کی محبت فرض ہوتی، کل کو مولوی یہ کہ اگر چھوٹ جاتا کیا ہوا، میں نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، کیا ہوا آل محمد کی محبت نہیں رکھی؟ کہا نہیں، آل محمد کی محبت اجر ہے، اور خدا کی قسم آل محمد سے محبت کرو، چاہے تو سنی ہے چاہے شیعہ ہے، آل محمد سے محبت تیرے اوپر واجب ہے، آل محمد سے عشق تیرے اوپر واجب ہے۔ اگر تیرے پاس آل محمد نہیں، تیری زندگی میں روح نہیں ہے۔ میں یہ جملہ کہہ کر خدا کی قسم آگے گزر جاؤں گا، بڑی تیزی کے ساتھ، بس دعا چاہیے آپ سے، یاد رکھنا پھر تیرے پاس جسم ہے روح نہیں ہے۔ سر اٹھانا، یاد رکھیں، بندہ بیمار ہو نا، جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، روح بیمار ہو جائے تو اسے علی سنانا پڑتا ہے۔ علی سنانا پڑتا ہے، اس لیے علی سنا کرو، کانوں کو علی سننے کی عادت ڈالو، کیونکہ آگے بھی حکومت علی کی ہے، آگے بھی حکومت علی۔ اور خدا کی قسم نبوت، وحدانیت، یہ دونوں، اور تیسری چیز تھی ولایت، ان کو بچانے کے لیے خدا کی قسم سے حسین کربلا میں آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین جنگ لڑنے گیا تھا، اندھا ہے تو؟ جنگ پر کوئی 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا، 4 سال کی بیٹی نہیں لے کر جاتا کوئی جنگ پر۔ بیٹا جی آپ ہی فیکٹری ہو نا، اس میں 1000 بندہ کام کرے، فیکٹری کو آگ لگ گئی نا، آپ کے بزنس کو آگ لگ جائے، اللہ رحم کرے، تو جو ملازم ہے وہ پریشان نہیں ہوگا، آپ یہاں پہ گھر والے باہر نکل آئیں گے۔ لوگوں نے پتا ہے ہمارا سرمایہ ہے، ہم نے محنت سے بنایا ہے، دین تھا مصطفیٰ کا، آیا تھا محمد کے گھر، جب دین پر مسئلہ پڑا تو محمد کے گھر والے نکل آئے، محمد کے گھر والے نکل آئے۔ قرآن چل کر آیا تھا حسین کے پاس کہ میرے زیر خطرے میں ہے، کہ میں اصغر کا خون دوں گا۔ قرآن نے کہا میرے زبر خطرے میں ہے، کہ زینب کی چادر دوں گا۔ قرآن نے کہا میرے پیش خطرے میں ہے، کہ میں نیزے پر کلام کروں گا۔ حسین نے بڑی مشکل سے دین بچایا ہے، اور حسین رات کی تاریکی میں نہیں نکلا۔ حسین کی اگر 3 دن لگاتار پورے مدینے کے لوگ آتے رہے، سب کو پتا تھا کہ حسین جا رہے ہیں، حسین سب کو بتا کر گئے تھے۔ سامعین گرامی قدر، میں آنسو بہ جائیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے تسی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو، زمیناں نال تہاڈا واسطہ ہے،
سر جی لوگ زمین خریدتے ہیں گھر بنانے کے لیے. بات سنی, لوگ بیٹا جی زمین خریدتے ہیں گھر بنانے کے لیے, لیکن تیرے حسین نے زمین خریدی ضرور لیکن بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے, بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے. اور خدائی قسم اکیلی اکلوتی قبر حسین نے بنائی تھی علی اصغر کی. اصغر کا خون داڑھی پہ لگایا, زمین کو کھودا اور اصغر کو زمین میں دفن کر دیا اور اوپر ریت ڈال دی. اس سے بڑا مصائب ہے ہی کوئی نہیں. جب اوپر ریت ڈالی, یہ لانتی شام غریبہ سے پہلے کہتے ہیں تمام لاشیں نظر آ رہی ہے. ہرملا کہتا ہے میں نے ایک بچے کو تیر مارا تھا, اس کی لاش نظر نہیں آتی. ان ظالموں نے کربلا کی زمین کو کھودنا شروع کر دیا. ان ظالموں نے اتنا کھودا یا ایک نیزہ اصغر کے سینے میں لگا. جب ظالم نے نیزہ اوپر کیا, حسین کا چھوٹا قرآن نیزے کے اوپر تھا. یہ اصغر کی ماں خیمے کے در پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے حسین میرا اصغر پھر مارا گیا. ہم شیعہ پاگل نہیں؟ کربلا کا پہلا اور آخری شہید ہے اصغر. بابا جی جو کربلا میں 3 بار شہید ہوا, سب سے چھوٹا اصغر ہے اور سب سے زیادہ بار یہی شہید ہوا. پھر سنی, جو سب سے زیادہ بہادر ہے نا وہ سب سے آخر میں شہید ہوتا ہے. پتہ نہیں 6 مہینے کا باب الہوائج کتنا بہادر تھا, سب سے آخر میں شہید ہوا اور 3 مرتبہ. ہر شہید بابا جی 2 بار شہید ہویا ہے, اصغر 3 بار. پہلی بار جب گردن پر تیر لگا, دوسری بار جب ظالم نے نیزہ مار کے اصغر کو اٹھایا, تیسری بار پتہ کب شہید ہوا؟ پتہ نہیں پتھر دل ہو یا گوشت ہے تمہارے سینے میں. جب یہ ظالم لاشوں کے پاس آئے نا, ان ظالموں نے ہر لاش سے سر کو جدا کرنا شروع کیا. ایک ہائے ضرور کری اصغر دی ماں میں پرسہ ضرور دی. یہ لانتی ہر لاش کے پاس آئے, ہر لاش کے بدن سے سر کو کاٹتے گئے. جب تمام سروں کو جدا کیا, یہ لانتی جب اصغر کی لاش کے پاس پہنچا تھا, جب یہ اصغر کی لاش کے پاس پہنچا, اس نے بڑا ظلم کیا. اس نے اصغر کے سر کو لٹا کر جدا نہیں کیا. اس ظالم نے اصغر کے پاکیزہ زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اس نے اصغر کی لاش کو اٹھا کر اصغر کی لاش کا رخ اصغر کی ماں کے خیمے کی جانب کیا. ایک مرتبہ جیب سے خنجر نکالا, خنجر نکال کے اصغر کی گردن پہ رکھا, مسکرا کر کہتا ہے خنجر چھوٹا ہے, پیاس زیادہ ہے. اس نے خنجر پھینک دیا. اب ایک مرتبہ ہائے ضرور کری اصغر کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے, آخری جملہ ہے. ایک مرتبہ سینے پہ ماتم کر کے کہیں ہائے اصغر کے ہی ضرور. جیسے ظالم نے اصغر کو زمین پر لٹایا, کہا نہیں خنجر چھوٹا ہے, اس نے پھر اصغر کو اٹھایا. اس نے اصغر کا سر خنجر سے جدا نہیں کیا. یہ اصغر کی ماں خیمے میں کھڑی دیکھ رہی تھی. ظالم نے ایک ہاتھ اصغر کے سر پہ رکھا, ایک ہاتھ اصغر کے سینے پہ رکھا. اس ظالم نے اس زور سے جھٹکا دیا, یا اصغر کا سر دم سے جدا ہوا. یا اصغر کی ماں رو کر خیمے کے دروازے پہ گر کر کہتی ہے حسین او دیکھ میرا اصغر پھر مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ہاں بہت بڑا نام ہے علامہ صاحب کا. یہ تھی